بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قاتلان حسین کس طرح عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، عمر سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دستے زفا کو نہ روک سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں کہتی ہیں یزید اپنی تمام تر طاقتوں اور ظلم و زیادتی کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد قاتلان حسین کا عبرتناک انجام کیسے ہوا؟ جناب مختار ثقفی، جو کسی سلطنت کے بادشاہ نہیں تھے، کسی ملک کے حکمران بھی نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی طاقتور فوج بھی نہیں تھی، انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اٹھے۔ پھر قدرت نے ان کا ساتھ دے کر اس معمولی سے انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ حضرت مختار ثقفی نے کوفہ کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی، جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، ان کے گھر تک کو اکھاڑ دیا جائے اور پناہ دینے والوں کے بچوں کو بھی در بدر کر دیا جائے۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا دیکھیے۔ آج سے کچھ سال پہلے ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کرایا تھا جس گھر سے حضرت مسلم علیہ السلام اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو منہدم کر دیا جائے گا اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ان کے بچوں کو در بدر کر دیا جائے گا۔ اور وہ کوفہ والے جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا اور دغا بازی کی، آج اس مختار کے اعلان سے کانپ اٹھے تھے، اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے آج یہ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے ہیں، مگر یہ جانتے نہیں تھے جب قہر الہی کروٹ لیتا ہے تو قوم لوط کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، کسی کو جنگل سے، کسی کو پہاڑ سے، کسی کو تہہ خانے سے۔ تمام قاتلان حسین کو شام سے پہلے پکڑ کر حضرت مختار کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ عمر سعد کو دیکھ کر حضرت مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ گرج کر بولے، اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جو میرے اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تو نے کربلا کے میدان میں اپنے ناپاک ہاتھوں سے لگائی تھی۔ عمر سعد ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت مختار ابن زیاد کی اس گفتگو سے بھڑک اٹھے اور کہا، میرے آقا حسین کتنے بہادر تھے کہ تمہارے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے۔ عمر ابن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے تاکہ ظالم کو معلوم ہو جائے کہ شہزادہ علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر بن سعد حفص کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی دعائی دے رہا تھا کہ اتنے میں تلوار سے جلاد نے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ ناظرین، عمر بن سعد کو اس کے ظلم کی سزا دینے کے بعد حضرت مختار ثقفی نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ چڑھ کر گلے مبارک پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ حضرت مختار نے ڈانٹ کر کہا، ظالم، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے مسکرا کر جان دی، اور تو چلا رہا ہے، آگے کر اپنے وہ پلید ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ حضرت مختار نے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال پر خنجر چلانے سے پہلے کیا تو نے پانی پلایا تھا جو آج تو پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے آگے ہاتھ کیا۔ پھر حضرت مختار نے تلوار سے شمر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، شمر کو اس کی سزا دینے کے بعد حضرت مختار نے حرملا سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت پتھر دل انسان ہے جس نے امام حسین کی جھولی میں شہزادہ علی اصغر کو تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ پھر حضرت مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق کے پار ہو۔ حرملا ملعون کی لاش ابھی تڑپ ہی رہی تھی
خولک کو لایا گیا۔ خولک کو دیکھ کر حضرت مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور گرج کر بولی، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر برچھا مارا۔ نواسہ رسول کا سر اقدس اسی کوفہ میں لے کر ابن زیاد کے پاس آیا تھا۔ اگر میں اسے کتنی بھی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس کے دونوں پاؤں، پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ناظرین، جلادوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر ان مہکتے پھولوں کو توڑ کر یزید ملعون کی حکومت ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کر بے خوف ہو کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جناب مختار قہر الہی کی شکل میں نمودار ہو چکے ہیں، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ ناظرین، پھر حضرت مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے، اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اگرچہ ان کے پاس لڑائی کا سامان بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، لیکن قدرت ان کے ساتھ تھی، اور منشائے قدرت بھی یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے۔ اس لیے ابن زیاد پوری فوج اور ساد و سامان کے ساتھ بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے مطابق کے ہی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی، تو وہ میدان میں اتر آیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت مختار ثقفی نے حکم دیا، ہر وہ شخص کربلا میں جو عمر ابن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کیا جائے۔ نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت مختار ثقفی نے تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین کو واصل جہنم کر دیا تو فرمایا کہ میری ان کی ان سزاؤں سے آگ نہیں بجھی، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو انہیں روز محشر میں ملے گی۔ ناظرین، اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قہر غضب تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل محمد کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخرکار یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، اور نہ ہی کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت یزید کو معمولی سی کولا چوئی، کیونکہ یہ ظلم کی سزا کی عوض تھی، اس لیے یہ عذاب بن گئی۔ 3 دن 3 راتیں بستر مرض پر یہ تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ اگر اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر حلق میں جاتا۔ آخر 3 دن 3 راتیں اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ یزید نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر سلطنت کے مطابق وصیتیں کرنا چاہی، مگر ابھی اس نے شروع ہی کرنا چاہی کہ اس کا بیٹا چلا اٹھا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ لیکن یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو زبردستی لوگوں نے تخت پر بٹھایا، تخت پر بیٹھا ہی تاکہ چیخ مار کر کہنے لگا، اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کے حجرے سے لاشیں نکلی۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرنے والے قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مختار ثقفی نے نشان عبرت بنا ڈالا۔ لاکھوں کروڑوں سلام حضرت مختار ثقفی اور ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان قاتلوں کے سر پیش کر کے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔